السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج کے اس درس میں ہم آپ ناظرین کا استقبال کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، آج کے اس درس میں ہم علم فرائض کا شرعی معنی اور علم فرائض سیکھنے کا حکم اور علم فرائض کی اہمیت اور فضیلت جاننے کی کوشش کریں گے۔ محترم ناظرین، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ علم فرائض کا دوسرا نام علم میراث یا علم موارث یا علم وراثت بھی ہے، جس کو عام زبان میں ہم پراپرٹی کے بٹوارے کا علم کہتے ہیں۔ محترم ناظرین، علم فرائض کا شرعی معنی و مفہوم کیا ہے، اس بات کو سمجھ لیں۔ علم فرائض کا شرعی معنی یہ ہے کہ وہ حق جسے ایک وارث اپنے مورث کے مال سے پاتا ہے۔ اسی طرح علم فرائض سیکھنے کا حکم کیا ہے۔ اس سلسلے میں اس بات کو یاد رکھیں کہ علم فرائض کو کمپلیٹلی سیکھنا، علم فرائض کو مکمل طور پر سیکھنا، یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب کیا ہے؟ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر معاشرے کے چند افراد اس علم کو کمپلیٹلی سیکھ لے تو یہ چیز تمام لوگوں کی جانب سے کافی ہو جائے گی، لیکن اگر کوئی بھی نہ سیکھے تو سارے کے سارے لوگ گنہگار ہو جائیں گے۔ تو علم فرائض کو سیکھنے کا حکم یہ ہے کہ اس علم کو کمپلیٹلی سیکھنا، اس علم کو مکمل طور پر سیکھنا، یہ فرض کفایہ ہے۔ لیکن کم از کم اتنا علم ہر مرد اور عورت کو جاننا ضروری ہے جس کے ذریعے میت کی پراپرٹی کو کتاب و سنت کی روشنی میں ان کے مستحقین تک پہنچایا جا سکے۔ محترم ناظرین، اب آئیے ہم جانتے ہیں کہ علم فرائض کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے۔ علم فرائض کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس علم کو قرآن مجید کے اندر نازل فرمایا، اور کلیات کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے جزئیات کو بھی اسی قرآن مجید کے اندر نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر نماز کا حکم دیا اور فرمایا اقیموا الصلاۃ، تم نماز قائم کرو۔ اب نماز کیسے پڑھنا ہے، کس انداز سے پڑھنا ہے، نماز کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اس کا حکم اللہ رب العالمین نے، ان ساری چیزوں کی تفصیل اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان نہیں کی۔ اور اسی طرح اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، لیکن ہم زکوٰۃ کیسے نکالیں، زکوٰۃ کس مال میں نکالیں، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہو، ان ساری چیزوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں نہیں کیا، بلکہ صرف زکوٰۃ کا حکم دیتے ہوئے فرمایا وَآتُوا الزَّکَاۃَ، تم لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی کرو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ہمیں اور آپ کو حج کا حکم دیا، لیکن حج ہم کیسے کریں، ارکان کیا ہیں، شروط کیا ہیں، ان ساری چیزوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر نہیں کیا۔ چور کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹ لیا جائے، لیکن کب کاٹا جائے، کتنا مال چرائے تو کاٹا جائے، ان ساری چیزوں کی تفصیل اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان نہیں کی۔ لیکن علم فرائض ایک ایسا علم ہے جس کو اللہ رب العالمین نے تفصیل کے ساتھ قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا۔ علم فرائض کی کلیات سے لے کر کے جزئیات تک ساری تفصیل کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا۔ اس سے اس علم کی اہمیت اور فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح سے حضرات، اللہ رب العالمین نے علم فرائض کا تذکرہ کرنے کے بعد اس بات کا پیغام دیا کہ جو بھی انسان اس علم کو سیکھے گا اور دوسروں کو سکھائے گا اور اس علم کے مطابق زندگی گزارے گا، اس علم کے تحت اپنی زندگی میں مال کو بانٹے گا، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے ایسے انسان کو جنت کی بشارت دی ہے۔ لیکن
اگر کوئی انسان اس علم کے خلاف ورزی کرے گا، اگر اس علم کے مطابق مال کو نہیں بانٹے گا، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے ایسے انسان کو جہنم کی وعید سنائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء آیت نمبر 13 اور 14 کے اندر فرمایا، تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، کہ یہ اللہ کے حدود ہیں، یعنی علم فرائض کی جو بھی تفصیل اللہ نے بیان کی، تفصیل کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے حدود ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو بھی انسان اس سلسلے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ایسے انسان کو اللہ رب العالمین ایسی جنات کے اندر داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، جن کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو بھی انسان اس علم کی خلاف ورزی کرے گا، اس علم کے مطابق اپنی زندگی میں پراپرٹی کو نہیں بانٹے گا، اس علم کے مطابق طریقے کے مال کو نہیں بانٹے گا، بھائی خود مال لے لے گا، بہنوں کو نہیں دے گا، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرے گا، تو اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، جو بھی انسان اللہ کے اس حکم کی خلاف ورزی کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ کے حدود کو پامال کرے گا، اللہ نے فرمایا يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا، اللہ رب العالمین ایسے انسان کو جہنم کے اندر داخل کر دے گا، اس جہنم کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے، ان کے لیے جہنم کے اندر دردناک عذاب ہے۔ تو حضرات، اگر اس علم کو سیکھیں گے اور اس علم کے مطابق ہم اور آپ عمل کریں گے تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے جنت کی بشارت دی ہے۔ لیکن اگر ہم اس علم کو نہیں سیکھیں گے اور اس علم کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، اس علم کے مطابق پراپرٹی کی تقسیم نہیں کریں گے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے جہنم کی وعید سنائی ہے۔ اس سے آپ اس علم کی اہمیت اور فضیلت کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے حضرات، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ میری امت پر رحم کرنے والے ابو بکر ہیں، واشدہم فی دین اللہ عمر، اور دین کے سلسلے میں سب سے زیادہ مضبوط، سب سے زیادہ سخت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حیا کے اعتبار سے سب سے زیادہ حیا کرنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سب سے زیادہ درست فیصلہ کرنے والے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور سب سے بہترین قاری ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور سب سے زیادہ حلال و حرام کے بارے میں جانکاری رکھنے والے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور سب سے زیادہ علم فرائض کو جاننے والے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا لوگو سن لو، لوگو اس بات کو یاد رکھو کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور اس امت کا امین حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ محترم ناظرین کرام، اس حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کے ساتھ بعض صحابہ کرام کی خصوصیات کا تذکرہ فرمایا، اور انہی میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ فرمایا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خصوصیت یہ بیان کی کہ وہ علم فرائض کا سب سے زیادہ جانکار ہے، وہ علم فرائض میں مہارت رکھتے ہیں۔ اس سے آپ علم فرائض کی اہمیت اور فضیلت کا پتہ لگا سکتے ہیں، اس سے آپ علم فرائض کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے حضرات، سنن ابن ماجہ کی ایک اور روایت ہے،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تعلموا الفرائض، کہ تم لوگ فرائض کو سیکھو اور لوگوں کو بھی سکھاؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ، اس لیے کہ یہ نصف علم ہے، یہ آدھا علم ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں وَهُوَ يُنْسَى، اس علم کو بھلا دیا جائے گا۔ وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي، اور یہ وہ علم ہے جس کو میری امت سے سب سے پہلے اٹھا لیا جائے گا۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ حضرات، اس حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم میراث کو نصف علم قرار دیا۔ نصف علم کس اعتبار سے ہے؟ سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کیونکہ سارے کے سارے لوگوں کو اس علم سے واسطہ پڑتا ہے، اس وجہ سے اس علم کو نصف علم قرار دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نصف علم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مکلفین کے جو بھی احکامات ہیں ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم انسان کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے اور ایک قسم موت کے بعد تعلق رکھتا ہے۔ اور علم فرائض ایک ایسا علم ہے جو انسان کی موت کے بعد سے تعلق رکھتا ہے، اس وجہ سے اس علم کو نصف علم قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن دارمی کی ایک اور روایت کے اندر اس بات کا تذکرہ فرمایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ علم کو سیکھو، دوسروں کو سکھاؤ۔ تم لوگ فرائض کو سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ۔ تم لوگ قرآن کو سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ۔ فَإِنِّي امْرُؤٌ مَقْبُوضٌ، ان قریب میرا انتقال ہو جائے گا، میری وفات ہو جائے گی۔ وَالْعِلْمُ سَيُقْبَضْ، اور علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ وَيُظْهَرُ الْفِتَنُ، اور کثرت کے ساتھ فتنے ظاہر ہوں گے، یہاں تک کہ فرائض کے تعلق سے دو لوگوں میں جھگڑا ہوگا، لیکن معاشرے کے اندر کوئی تیسرا انسان نہیں ہوگا جو ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرے۔ یہ حدیث سنن دارمی کی ہے۔ حضرات، ان سارے احادیث سے آپ علم فرائض کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس علم کی اہمیت اور فضیلت کے پیش نظر ہم اس علم کو سیکھیں، دوسروں کو سکھائیں، تاکہ ہماری زندگی میں اس تعلق سے کوئی غلطی نہ ہونے پائے۔ دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اس علم کو سیکھنے اور دوسروں کو سکھانے اور اس علم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو التواب الرحیم۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔